ثنا توحید و توصیف اللہ جل وجلہ الکریم کے ذات بابرکات خالق کائنات بھی اور ہماری کی سچیات میں اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امت رسول محتشم امام الانبیاء حبیب کبریا تاجدار حل عطا مشکل کشا حاجت روا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ عزیز وقار حضرات بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے احسان سے میں اور آپ محفل نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کا آنا قبول فرمائے اور جتنے بھی لوگ حاضر ہوئے اللہ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں شب برات کا موقع ہے، عظیم رات جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، اس کی آمد ہے۔ تو کچھ باتیں شب برات کے حوالے سے، اس کی تیاری کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رحمت کا مژدہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوایا اور ارشاد فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ کہا میں تو آپ فرما دے میرے بندوں سے کہ رب کے بندوں تمہارا رب غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ بہت بڑا مژدہ اور بہت بڑی بشارت اللہ رب العزت نے ہم گنہگاروں کو اس آیت کریمہ میں عطا فرمائی۔ کہا میں سب سے زیادہ بخشنے والا بھی ہوں اور سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا بھی ہوں۔ اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں نا وہ ساری باکمال ہیں، جتنی بھی اس کی صفتیں ہیں وہ ساری بے مثال اور باکمال ہیں۔ یعنی وہ غفور ہے تو اس سے زیادہ کوئی بخشنے والا نہیں، اور رحیم ہے اس سے زیادہ کوئی رحم فرمانے والا نہیں، وہ کریم ہے اس سے زیادہ کوئی کرم نہیں کر سکتا، وہ جواد ہے اس سے زیادہ عطا کرنے والا کوئی نہیں، وہ صمد ہے اس سے زیادہ بے نیاز کوئی نہیں۔ اس کی جتنی بھی صفتیں ہیں، جتنی بھی اس کی شانیں ہیں، وہ ساری بے کمال اور بڑی شانوں کے مالک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ کہا میرے بندوں میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، میں تمہاری خطائیں معاف بھی فرما دوں گا اور تم پر مہربانی بھی فرماؤں گا۔ شب برات میں اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے نا وہ جوش میں ہوتی ہے، اور ویسے بھی وہ ارحم الراحمین ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ 5 مرتبہ یا 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا جتنا دل میں چاہے وہ جب وہ کہتا ہے نا یا ارحم الراحمین، تو فرشتے نا اس سے کہتے ہیں اے بندے مانگ، رب کی رحمت تیری طرف متوجہ ہو۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، جب بندہ یا ارحم الراحمین اس کو پکارتا ہے، اس کی رحمت کا سوال کرتا ہے تو اس کی رحمت اس کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر شب برات میں تو اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، پھر تو وہ نا دروازے کھول کے فرماتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، چاہو کیا چاہتے ہو، جو چاہو گے وہ عطا فرماؤں گا۔ اس کی رحمت عروج پہ ہوتی ہے۔ اس دن نا ہمیں اس کی رحمت کو مانگنا ہے، اس سے معافی بھی مانگنی ہے، اس کی رحمت سے سوال بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں ہم گنہگاروں کے لیے اس سے بڑی بشارت کوئی نہیں کہ وہ کریم ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس سے بڑی ہمارے لیے اور کوئی بشارت نہیں، اس لیے کہ کریم جب خود کرم فرمائے، وہ یا ماں باپ کا پیار ہم بول نہیں سکتے۔ بندہ ساری زندگی روتا رہتا ہے ماں باپ کے لیے، یعنی کیا وہ گھنی چھایا تھی، کیا وہ چھتری تھی، کیا گھنا وہ درخت تھے،
جب محروم ہو جاتے ہیں تو پھر روتے ہیں، اس لیے کہ ان کا پیار ہم بھول نہیں سکتے، ان کی محبتیں ہم جھٹلا نہیں سکتے، لیکن پیار ہی وہ اتنا کرتے ہیں۔ وہ کریم تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور چلو نیکوکاروں کے لیے تو کوئی عمل کا بہانہ ہے، ان کے لیے تو بشارتیں ہیں، لیکن وہ گنہگاروں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یعنی نیکوکاروں سے زیادہ گنہگاروں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور کتنا پیار کرتا ہے، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ نا 2 بھائی تھے، ایک تھا گنہگار اور ایک تھا نیکوکار۔ اب جو نیکوکار تھا وہ گنہگار کو ہمیشہ تلقین کرتا، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی بے نمازی ہے تو اسے تلقین کرنی چاہیے، یعنی بھائی راستہ بھول جائے نا تو اس کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ کہ باپ نمازی لیکن بیٹا نمازی نہیں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے 2-3 بات کر لوں۔ باپ ہوتا ہے نمازی لیکن بیٹے، یعنی اب اس کو کہنے کی بھی فرصت نہیں اور اتنی بھی اس کے اندر ہمت نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو نیکی کا حکم دے، بھلائی کا حکم دے، یعنی گھر میں تبلیغ کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ باپ نمازی بیٹا نماز نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، بلکہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 5 وقت کے نمازی لیکن بیٹے جوانی ہیں، وہ تاش کے پتے اور وہ حرام کے جو وہ رزق، یعنی سارے کماتے ہیں سارا دن اور پھر اڑا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر وہ بھی ایک نیا ایک حرام کام نکلا ہے، شاید پرانا ہے لیکن بیچ میں بند ہو چکا تھا، لیکن پھر اب میدان میں آئے، اس کو آنکڑے کہتے ہیں۔ اب اس کو بھی لوگ، اب یہ بھی حرام ہی ہے، اور حرام کا پیسہ جو دولت ہے وہ بندے کو نہ کمان نہیں دے سکتی، یعنی 40 دن تک جس کی عبادت کا لطف چھین جائے ایک حرام کے لطف میں سے، تو جس کی کمائی سراسر حرام ہو اس کی حالت کیا ہو۔ اس لیے اگر جوا بھی کوئی جوانی ہے، کوئی آنکڑے کہتا ہے تو ان کو بنا سمجھ جانا چاہیے کہ ہم کس دعوتی دعووں کے مسافر ہو چکے ہیں۔ تو گھروں میں لوگ تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، فکر نہیں اپنی اولاد کی۔ تو ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بڑا پیار کرتے ہیں اولاد کے ساتھ، بندہ بھول نہیں سکتا۔ وہ نیکوکار بھائی تھا تو گنہگار بھائی کو جب دیکھتا تو دل جلتا، تکلیف ہوتی، کب بھائی نہ کر، رب کو ناراض نہ کر، اسے منا، اسے راضی کر، اسے خوش کر، وہ جو چاہتا ہے وہ کر، اپنی من مانی زندگی نہ گزار، اس کی چاہتی زندگی گزار۔ لیکن وہ ٹال دیتا ہے جس طریقے سے معاذ اللہ ہم لوگ ٹالتے ہیں، کل کریں گے پرسوں کر کے ٹال دیتا۔ اب ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو لوگ تسلیم کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس کی تیاری نہیں کرتے، اس کا نام موت ہے۔ وہ آ گئی، موت کا وقت قریب آیا، آخری لمحات ہے، نزا کا عالم ہے۔ ہونے کو کار بھائی آیا گنہگار بھائی کے پاس، تو پھر تلقین کرنے لگا، بھائی میں نے کہا تھا زندگی اچھی کر لے، اللہ رسول کی فرما برداری کر لے، تو نہیں سمجھا، تو نہیں مانا۔ اب گنہگار بھائی تھا، وہ کہنے لگا بھائی تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، مجھے پچھتاوا ہے، افسوس ہے، ندامت ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے گزار دی زندگی، اب کیا کریں۔ لیکن بھائی ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دے، ایک سوال کرنا اس کا جواب دے دے۔ وہ بھائی کہنے لگا پوچھو، تو وہ گنہگار بھائی وہ کہنے لگا مجھے بس اتنا بتا دو، قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں کو ہمارا فیصلہ دے دے، ہمارے حق کا فیصلہ ہماری ماں کے سپرد کر دے کہ میں نے تیرے بیٹے کو تیرے حوالے کیا، اب تو چاہے تو جنت میں بھیج دے، تو چاہے تو دوزخ میں بھیج دے، تو پتا ہماری ماں کیا کرے گی۔ تو وہ نیکوکار بھائی تھا، اس نے کہا ظاہر سی بات ہے ماں تو جنت میں بھیجے گی نا، ماں تھوڑی راضی ہوگی دوزخ میں، وہ تو کاٹا بھی برداشت نہیں کر سکتی، تو جہنم کا تھا، کہا وہ تو جنت میں ہی بھیجے گی۔ کہا بس میری منشا پوری، کہا میں کچھ سمجھا نہیں، کہا اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ کہا کس بات کی؟ کہا جب قیامت کا دن ہوگا نا، تم نے ہی کہا ماں سے اگر فیصلہ کرایا جائے تو وہ تو جنت میں بھیجے گی، اس مالک کے بارے میں کیا کہتے ہو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ وہ تو کریم
یقین ہے وہ تو ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے مجھے دوزخ میں ڈالے گا؟ وہ تو جنت میں ہی بھیجے گا، وہ تو جنت کا ہی فیصلہ فرمائے گا۔ تو اس کی رحمت تو پڑھ کے استقبال کرتی ہے، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ میرے در پہ جھک جاؤ، میرے در پہ آ جاؤ، معافی مانگ لو، رو لو، گڑگڑا لو، آنسو بہا لو، مجھے منا لو، وہ تو چاہتا ہی یہی ہے۔ لیکن ہم ہی جہنم کی طرف چلانے لگائے تو پھر یہ ہماری بے وفائی ہے اور ہماری جو وہ کم ظرفی ہے کہ ہم اس کو منا نہ سکیں۔ اس لیے اس رات میں نا سب سے پہلا کام تو یہ کرے، اس کو منائے، اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جمعے کے دن بھی میں نے کچھ اس کی طرف اشارہ کیا تھا، چلو بھول کے تھوڑی بات میں آپ کے سامنے کر لوں۔ سب سے زیادہ جو کام کرنا وہ یہ ہے کہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے، حضور مجھے بتائیں تسبیح زیادہ بہتر ہے یا استغفار؟ تسبیح زیادہ پڑھوں یا استغفار زیادہ پڑھوں؟ حضرت سفیان ثوری، اب اللہ والوں کی باتیں بھی حکمت سے بھری ہوتی، وہ اللہ کے لشکروں میں بھی لشکر ہوتی، ان کی گفتگو بھی بڑا کچھ دے جاتی۔ کہا حضور بتائیے تسبیح پڑھوں یا استغفار؟ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، فرمایا بھائی دونوں چیزیں بڑی باکمال ہیں، بہت بڑی دونوں چیز، تسبیح کی بھی کیا بات ہے اور استغفار کی بھی کیا بات ہے۔ تسبیح بھی بڑی اعلیٰ شے ہے، بہت بڑی شے ہے، اس لیے کہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد کو بیان کرتا ہے، اس کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، اس کی تسبیح کو بولتا ہے۔ حضرت جناب داؤد علیہ السلام نے ایک دن ایک مینڈک کو دیکھا، مینڈک جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا، بڑی محبیت کے ساتھ، لگن کے ساتھ۔ ہماری طرح نہیں وہ کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں تو تھوڑی خارش ہو گئی، تھوڑا پنکھا دے دیا، تھوڑی درو نکال دی گئی، ایک لگایا ہے اور پھر جو ہے وہ توجہ نہیں کر رہے ہیں، زمین کو دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں، وہ بڑی محبیت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اور تسبیح اس لیے تو حضور نے فرمایا بھی ہے کہ مینڈک کو مارا نہ کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ کہا فَإِنَّهُ يُكْثِرُ التَّسْبِيحَ، وہ کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھتا ہے، وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو مارو نہ، اس کو تکلیف نہ دو، اس کو ایذا نہ دو۔ تو اچھا اب وہ تسبیح بیان کر رہے تو صحابہ کو دلچسپ ذوق بڑا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیں کہ وہ تسبیح کیا کرتا ہے، وہ کس طریقے سے حمد کرتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہ اس طریقے سے تسبیح کرتا ہے سبحان اللہ المعبود فی لج البحار، کہا وہ اس کی کبریائی کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے، حمد میں اور اس کی تسبیح میں لگا دیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے جب دیکھا اس مینڈک کو جو تسبیح بیان کر رہا تھا تو اس سے پوچھا، اللہ کے نبی تھے، سارا کچھ جانتے نا، وہ ضرور پوچھا مینڈک سے کہ تو کتنی جو وہ سالوں سے جو عبادت کر رہا ہے، تسبیح بیان کر رہا ہے؟ تو مینڈک زبان حال سے کہنے لگا ہے اللہ کے نبی متواتر 70 سالوں سے میں یہی تسبیح بیان کر رہا ہوں۔ اب ذرا آپ نے ماشاءاللہ سبحان اللہ تو کہتے ہیں اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے، لیکن آپ غور کریں ایک جانور ہو کہ 70 سال تک اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے، اور یہاں اشرف المخلوقات ہو کہ بھی 5 وقت کی نماز نہ پڑھے، تو اس سے بڑا بے وفا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا غافل شخص کون ہو سکتا ہے؟ یار ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو نفلی عبادت میں آگے بڑھنا چاہیے، یہ جائے کہ ہم فرض بھلا کے بیٹھے ہیں، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں 70 سالوں سے میں اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہوں۔ تسبیح یہ بہت بڑی شے، ساری کائنات تسبیح بیان کر رہی ہے، اور یہ تسبیح بڑا عروج بھی عطا فرماتی ہے، بندے کو بڑا باکمال بنا دیتی، یعنی اس کے لفظوں میں بھی تاثیر پیدا کر دیتی، اس کی نگاہوں میں بھی تاثیر پیدا کر دیتی۔ اللہ کا ذکر اللہ کے معمولی ذکر کر رہی نا، اللہ رسول کے نام میں جو کشش ہے، جو نشہ ہے، وہ آپ سمجھیں تو آپ کو پتا چلے کہ یہ کوئی معمولی شے نہیں، یہ تو بڑے بڑوں کو بھیج جاتے ہو جو وجہ تعریف فرما ہے، یہ اللہ کے نام کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی کسی نے مرید نے پوچھا تھا حضور ہم آپ کو ہر گھڑی دیکھتے ہیں، ہر گھڑی ہر لمحہ دیکھتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو
فرمایا یہ جو مجھے ولایت ملی ہے نا اس کی بہت ساری وجہ ہے، بہت ساری وجہ، یعنی سید کی تعظیم سے بھی مجھے ولایت ملی ہے، سید کی تعظیم کی تھی اس کی وجہ سے بھی ولایت ملی ہے، لیکن ایک اور وجہ بھی وہ نہ بتا دوں کہ حضور بتائے کہ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا تسبیح، اسی وجہ سے اللہ نے ولایت عطا فرمائی۔ تو تسبیح بڑا کچھ دے جاتی ہے، اس میں بڑا کمال ہے۔ اب اور بھی باتیں لیکن جو اب سن لے، اب بہت اہم بات ہے کہ حضرت یہ ہمارے ہندوستان کے کہ بہت بڑے بزرگ لکھنؤ کے ہیں، شام مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، لکھنؤ میں بہت بڑے بزرگ ہوئے۔ انگریز کا دور تھا، حکومت تھی انگریز کی، تو آپ بھی اسی اوٹے پہ بیٹھے تھے، ہاتھوں میں تسبیح تھی، انگریز گزرا، ہاتھ میں اس کے پستول ہے، گن تھی، قریب آیا، بابا جی کو دیکھا تسبیح ہلا رہے ہیں، تو کہا بابا جی یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس نے شاید کبھی دیکھی نہ ہو تسبیح، کہا یہ تسبیح ہے، تو کہا شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہارے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہا اس کو بندوق کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ کیا کام کرتی ہے؟ تو کہا بابا جی یہ بندوق ہے، یہ بندے کو ختم کر دیتی ہے، اس کا کام یہ بندے کو ختم کر دینا، یہ ختم کر دیتی، بندے کی جان لے لیتی۔ تو اس کو بھی تجسس ہوا، تو اس نے بھی کہا یہ جو آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں یہ کیا کرتی ہے؟ کہا یہ مردے کو جلا دیتی ہے، یہ جلا دیتی ہے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ مردے کو، یہ مرتے کو کیسے جلا دیتی؟ کہا مجھے بھی تیری بات پہ یقین نہیں آ رہا، تو کہہ رہا ہے کہ میری بندوق مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، میں کس طریقے سے یقین کروں؟ کہا بھی دکھاتا ہوں۔ کہا دکھا۔ اس نے نا گن نکالی، پستول، اوپر جو چڑیا اڑ رہی تھی نا اس کو گولی ماری، وہ زمین پہ گری، طرف طرف کرنا اس نے دم دے دیا، ٹھنڈی ہو گئی، بالکل مر گئی۔ اب شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ والوں کو تو جو اللہ نے کمال کیا ہے، اب کیا بات ان کی، جب دیکھا نا اس نے چڑیا کو مار دیا تو جلال آ گیا، اٹھے تھے تو کھڑے ہو گئے، اور جا کے نا جو ہاتھ میں تسبیح تھی وہ چڑیا کو لگائی تو اٹھ کے زندہ ہو گئی اور اڑنے لگی۔ کہاں یہ کیا ہوا؟ کہاں تو نے کہا تھا نا یہ مار دیتی ہے، تو میں دیکھ لے یہ تسبیح مردوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ تو تسبیح میں بڑا عروج اللہ نے رکھا، اللہ نے توفیق عطا فرمائے تسبیح پڑھنے کی، یعنی اس میں جو ذکر ہوتا ہے، جو لذت ہوتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ محبیت کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی گلی بھی دیکھ رہے ہیں اور وقت بھی دیکھ رہے ہیں، اور بھی جو اللہ اللہ یعنی حساب کے ساتھ اب ذکر کرنا تھوڑا چھوڑ دے، اس لیے کہ جو حساب کے ساتھ ذکر کرتا ہے جو اس کو حساب کے ساتھ ہی ملتا ہے، اور جو بغیر حساب اس کا نام لیتا ہے تو وہ بغیر حساب ہی عطا فرماتا ہے۔ تو تسبیح بڑی چیز ہے۔ اس نے آگے عرض کی، اس شخص نے سفیان ثوری سے، حضور تسبیح پڑھوں یا استغفار؟ تو سفیان ثوری فرمانے لگے، کہا بھائی تسبیح بڑی اہم شے ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ تو تسبیح نہ پڑھ، تو استغفار پڑھ، تو استغفار پڑھ۔ کہا حضور کیوں استغفار پڑھوں؟ کہا بات یہ ہے کہ تسبیح ہے نا، یہ جو تسبیح اس میں خوشبو ہوتی ہے، یہ بندے کو معطر کر دیتی، اور ہم ہیں میلے، ہمارے کپڑے نا میلے ہو چکے بنا کر کر کے، اب نا ہمارے کپڑوں پہ داغ دھبے اتنے بڑھ چکے ہیں، ہمیں خوشبو کی ضرورت نہیں، ہمیں صابن کی ضرورت ہے۔ اور استغفار یہ صابن ہے جو بندے کے کپڑے کو دھو دیتا ہے، بالکل صاف کر دیتا ہے۔ تسبیح بھی پڑھیں، لیکن جب ایسے موقع آئے نا تو ساتھ ساتھ استغفار بھی پڑھیں، اس لیے کہ یہ موقع بار بار تو نہیں آتے، اس وقت اس رات میں تو اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، پھر تو ہمیں مانگنا چاہیے، اس کو منانا چاہیے۔ اب ایک اور مثال، اب ساری گفتگو آپ سمجھیں گے، یہ بارش دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بوندا باندی، قطرے قطرے گرتے ہیں، یعنی ادھر گری مدینہ مسجد پاس گری ہے تو مکہ مسجد پاس نہیں ہوئی، تھوڑی گری ہے تو تھوڑی نہیں گری، بوندا باندی ہوتی ہے بارش میں۔ اور ایک بارش ہوتی ہے موسلا دھار، یعنی جب نازل ہوتی ہے تو سارا کچھ بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کتنی موسلا دھار بارش میں اگر کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو اس جگہ کی کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ اتنی موسلا دھار بارش میں بھی وہ محروم ہو گئے، وہ بھیگی نہیں، وہ تر نہیں ہوئی۔ تو بس اس مثال سے آپ سمجھ جائیے کہ شب برات میں
اللہ کی رحمت موصلہ دار بارش کی طرح نازل ہوتی ہے، لیکن اس وقت بھی، اس رات بھی وہ محروم ہو جاتا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، جو آنکھیں دکھاتے ہیں، جو گھور گھور کے سامنے دیکھتا ہے، جو جس سے ماں باپ بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اس موصلہ دار رحمتوں کی بارش میں بھی محروم ہو جاتا ہے، اس کی نہیں بخشش ہوتی، وہ محروم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافرت پر آ جاتی ہے، بندہ سونگ لے 1000 سال دور ہونا جنت سے، پھر بھی اتنی خوشبودار ہے جنت، اتنی حسین ہے جنت کے 1000 سال ابھی دیر ہو جنت کے آنے میں، پھر بھی خوشبو آ جاتی ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا، محسوس نہیں کر سکتا جو ماں باپ کا دل دکھاتا۔ حضور نے فرمایا جس کا باپ دعا کرتا ہے نا، باپ، اللہ اس کی دعا کو کبھی رائگا نہیں جانے، بلکہ اتنا بڑا درجہ کہ مفہوم ہے جس طرح نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طریقے سے باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ یہ ماں باپ ہے، ان کو نہ ستاؤ، ان کو نہ رلاؤ، ان کو نہ، ان کا نہ دل نہ دکھاؤ۔ اس رات کے آنے سے پہلے میرا مشورہ ہے قدم پکڑ لے، اسی میں ہماری خیر ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے، پکڑ لے ان کے قدم، چار پائی پہ بیٹھ جائے، 2 ہاتھ لگائے ان کے قدموں کو، آنسو بہا کے معافی مانگے، یا کوئی جھجک نہیں، کوئی شرم نہیں، ماں باپ ہی ہمارے، ماں باپ بھی روتے ہمارے لیے کئی دفعہ، ہم روے ان کے لیے، رو پڑے تو کون سے نہیں بات ہے، اس لیے بیٹھ جاؤ، ان کے ہاتھ چومے، پیر دبائے، معافی مانگے ساتھ رات کے آنے سے پہلے، تاکہ وہ معاف فرما دے تو اللہ ہم پر رحمت نازل فرمائے۔ دوسرا وہ شخص جس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، وہ تکبر کرنے والا متکبر شخص، اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور متکبر جو شخص ہوتا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی حضور نے فرمایا وہ جا ہی نہیں سکتا جنت میں جس کے سینے میں رائی کے دانے، اب کتنی چھوٹی سی بات، رائی کا دانہ، اتنی بڑی مثال ہے کہ حضور نے ہمیں سمجھایا کہ اتنا تکبر بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے تکبر یہ صرف اللہ کو زیب دیتا، تکبر کبریائی زیبا فقط اس ذات برحمتہ کو ہے، حکمران ہے وہی، باقی بتانے عاجزی، اسی کو زیب دیتا ہے تکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہ نہیں جائے گا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر تکبر۔ صحابہ بڑی بھلائی کریں گے ہمارے ساتھ، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل چاہتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ ہم نئے کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے، ہوتا ہے نا دل میں، تو کوئی اچھی جوڑی پہنے، تو خواہش ہے تو کہاں حضور ہماری خواہش ہوتی ہے ہم اچھا لباس زیب تن فرمائیں، زیب تن کرے، اچھا لباس پہنے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ خوبصورت ہے، آپ سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ خوبصورت ہے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، وہ خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ کہ یہ تکبر نہیں اگر تم اچھے لباس پہنتے ہو، اچھا جوڑا پہنتے ہو، یہ تکبر نہیں، تو کہا حضور آپ وضاحت فرمائے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ کہا تکبر، حضور نے 2 جملے کہے، بس صرف 2 جملے، کہا تکبر یہ ہے کہ بندہ دوسروں کو حقیر جانے، میں کچھ ہوں باقی کچھ نہیں، جب حقارت کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے یہ تکبر ہے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا جب بندہ حق کو قبول کرنے کو، حق قبول کرنے کو ٹال دے، حق قبول نہ کرے۔ کئی دفعہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو، اب بے نمازی ناراض ہو جائے، اب مجھے بتائیے کیا کیا اس نے، کہ اس نے حق کو قبول کرنے سے انکار۔ اب میں تو چونکہ معاملے میں تھوڑا پھنسا ہوا ہوں، اب لوگ مجھ سے، میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگ راضی ہو جائے، لیکن اب لوگ دن بہ دن لوگ ناراض ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ پتہ نہیں کہاں پر ناراض ہو رہے ہیں، آپ یہ کیوں کہتے ہو، وہ کیوں کہتے، اب ظاہر سی بات یہ ایک منصب ہے امامت کا،
اب جو چیز ہم برائی دیکھتے ہیں تو پھر یہ حق بنتا ہے کہ لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے، لیکن اگر لوگ ناراض ہو کے چلے جائے تو پھر ان کی مرضی ہے نا، اس لیے کہ دنیا ناراض ہوتی تو ہو جائے گا، اور رسول ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ حق کو جو لوگ قبول نہیں کرتے نا، پھر وہ بہانے بناتے ہیں، پھر وہ ٹال مٹول کرتے ہیں کہ یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ بھائی یہ ایک ذمہ داری ہے، آپ کو تو یہ ہونا چاہیے کہ حق کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ اس کو ٹالے۔ اور اگر سب کچھ جاننے والا اگر اصلاح نہیں کرتا تو پھر اس کی بھی پکڑ ہے نا، سب سے پہلے تو اس کی پکڑ ہے، اس لیے کہ وہاں تو بس ایک ہی سوال ہونا ہے نا، ادھر ادھر کی تو بات بتا کے قافلہ کیوں لوٹا، ہمیں رہنوں سے کوئی غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال، کب تو بتا تو کدھر گیا تھا، تو رہبر بنا بیٹھا تھا، تو جو ہے وہ منصب سنبھالے بیٹھا تھا، تو نے کیوں اصلاح نہیں کی؟ تو جو لوگ حق کو ٹالتے ہیں وہ بھی تکبر کرتے ہیں، اس لیے توبہ کرنی چاہیے تکبر سے اور دوسروں کو حقیر جاننے سے۔ اور تیسری بات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی، جو رشتہ داروں کو ستاتا ہے اور رشتہ داروں سے جو ہے وہ میل جول نہیں رکھتا، رشتوں کو توڑتا ہے، کام وہ بھی اس رات میں روم ہوتا ہے، وہ اس کی بھی بخشش۔ اگر آپ کہیں کہ ایک بات کرو میں نام کہہ تو یہ نہیں ماشاءاللہ، تو حضور نے فرمایا جو رشتے توڑتے ہیں ان کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ حضور سختی سے اور سختی سے باقاعدہ سختی کے ساتھ حضور ناراض ہو جاتے تھے ان لوگوں سے جو رشتہ توڑ دیتے تھے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی طریقے سے اب صحابہ کی جرمت میں حضور تشریف فرما تھے، صحابہ کرام ارد گرد جمع تھے اور حضور کی عادت تھی کہ کسی کو محفل سے نکالے، حتیٰ کہ منافق بھی آ جاتے نا، وہ بھی کچھ سوال کرتے تو حضور جواب دیتے، کافر بھی آ جاتے، بت پرست بھی آ جاتے، ایک سوال کرتے تو حضور اس کا بھی جواب دیتے، 100 سوال کرتے تو حضور اس کا بھی جواب دیتے۔ حضور کسی کو محفل سے نکالتے نہیں تھے۔ صحابہ کرام تشریف فرمائے، اچانک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، کہا آج اس محفل میں جو لوگ بیٹھے ہیں جن کے رشتہ دار ان کے ناراض ہیں، وہی کام میں اٹھ کے چلے جائیں، اب بھی محفل سے اٹھو اور چلے جائیں، پہلے جائے ان کو منائے پھرائے، اٹھ کے چلا جائے جو رشتہ دار جن کے ناراض ہیں۔ یعنی اتنی سختی کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان، اب وہ تو چونکہ ماننے والے تھے نا، ہمارے یہاں تو بحث سے کی جاتی ہے، اگر کوئی بات ہے اب میری بھی تو سن لینا، میری بھی فہرست تیار ہے، اب سنے نا انہوں نے کیا کیا تھا تو میں نے یہ کیا ہے، ہم نے اتنا کیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہم نے اتنا رکھا، اتنا چکھا، اتنا دیا، پھر بھی انہوں نے، ہم تو بحث کرتے ہیں لیکن انہوں نے بحث نہیں کی، وہ صحابہ کرام تھے نا، ماننے والے تھے۔ جب حضور نے فرمایا اٹھے اور چلے جائے، کوئی بحث نہیں، ایک جوان اٹھا اور اٹھ کے نا فوراً محفل سے چلے گئے سیدھا میں اپنی خالہ کے گھر، اور ان کی خالہ ناراض تھی، خالہ کے پاس بیٹھے اور ہاتھ پیر پکڑے، منت سماجت کی روئے گر گرائے، کہا اللہ کی رضا کے لیے معاف کر۔ اب ذرا آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں رشتہ داریاں کی جاتی ہے نا تو پھر منایا جاتا ہے، شادیاں کرنی تو پھر منانے جاتے ہیں کہ اب چلو شادی کا موقع ہے، لوگ تانا دیں گے کہ دیکھو سگا بھائی بیٹھا ہو شادی کر لی، یہ فلاں رشتہ دار بیٹھا ہو شادی، اب ہمارے مطلب کے لیے بھی تو مناتے ہیں نا، لیکن وہ بڑے اچھے لوگ تھے، کیا بات ہے صحابہ کرام کی، انہوں نے نہ کسی اور کے لیے نہیں، کسی رشتہ دار کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، وہ صرف مدینے والے مصطفیٰ کے حکم پر گئے اور حضور کے حکم پر جو وہ اپنی خالہ کو منائے اور منا کرنا، پھر آپ کے حضور کی بارگاہ میں بھیج گئے۔ جب وہ آ کے بھیجے نا، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اور کیا کمال ارشاد فرمایا، اللہ کے اس بات کو لکھ لے اپنے ذہنوں میں۔ حضور علیہ السلام تسلیم فرمانے لگے، میرے صحابہ سنو، اللہ اس قوم پہ رحمت نہیں فرماتا جو رشتے توڑتے ہیں، جو رشتوں کو توڑتے ہیں، اللہ اس قوم پہ کبھی بھی رحمت نہیں فرماتا، لہذا رشتے جوڑا کرو، توڑنے والے نہ بنو، جوڑنے والے بنو، سنبھالنے والے بنو، محبت کرنے والے بنو اور محبتوں کو سنبھالنے والے بنو۔ تو وہ شخص جو رشتے توڑتا ہے اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہونی ہے۔ اگر یہ والے خرابی اور یہ والے گناہ اگر ہمارے اندر موجود ہے تو خدا اس رات کے آنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کرے، اور دیگر جو گناہ اور بھی ہیں
بے نمازی کا گناہ ہے، زکات نہ دینے کا گناہ ہے، حقوق العباد کے جو گناہ، اگر ان میں بھی کوئی جو وہ پیچھے ہے تو خدا اس رات کے آنے سے پہلے ضرور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار پڑھے، اللہ رحمت نازل فرمائے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت جو کہا گیا اسے قبول فرمائے، جو غلطی ہے اسے معاف فرمائے، اور اللہ ہم سبھی کو دارت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم،